پھر سورہ آل عمران کی آیت 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ یہ اختیار بندے کو تو نہیں ہے نا کہ وہ جس طرح چاہے کسی کی صورت بنا لے۔ کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کے چہرے پر اللہ نے تاثیر دی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں اللہ بندوں کی صورت کو بناتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب ایک عورت کے بدن میں نطفہ 40 دن رہ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے، اس 40 دن کے بعد وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گوشت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد صورت بنائی جاتی ہے۔ تو جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو 4 کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ حکم دیتا ہے اس کی قسمت میں 4 چیزیں لکھ دو۔ نمبر 1 عمل، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے لکھا جا رہا ہے کہ یہ کون سا عمل کرے گا، کون سا کام کرے گا، کیا کرے گا زندگی میں۔ پیدا ہونے سے پہلے اللہ فرشتے کے ذریعے عمل، ایک کام جو کیا جاتا ہے، اور دوسرا کام ہے رزق، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی رہتی ہے۔ دنیا رزق کمانے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتی، اچھے برے میں فرق نہیں کرتی، وہ تو بس کمانا چاہتی ہے، رزق پیسہ کمانا چاہتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کتنا رزق کب ملے گا وہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جتنا ہم کو رزق ملے گا وہ سب اللہ نے لکھ دیا۔ وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی قسمت سے زیادہ رزق نہیں مل سکتا، اور وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور دونوں کے بارے میں ہم جو ہے تو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ رزق کے لیے بھی بے تحاشا کوششیں کرتے ہیں، اور ڈر لگا رہتا ہے کہیں مر نہ جاؤ، بیماری آ گئی مر نہ جاؤ، وبا پھیل گئی مر نہ جاؤ، کووڈ آ گیا مر نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری قسمت میں لکھا ہے تبھی موت آئے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتے۔ تو قسمت سے زیادہ رزق نہیں مل سکتا، اور موت کے وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ تو 4 کام جو فرشتہ آ کر کے کرتا ہے، پہلا عمل، وہ کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، وہ اس کی قسمت میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا رزق، کہ وہ دنیا میں آئے گا تو کب اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اگر آپ آج 500 روپے روز کما رہے ہو نا، یہ آپ کی محنت کا نہیں ہے، یہ آپ کی قابلیت کی بنا پر آپ نہیں کما رہے ہو۔ اللہ نے لکھا تھا تمہاری قسمت کے 500 روپے روز ملیں گے تم کو۔ اگر کوئی 1000 روپے روز کما رہا ہے تو یہ اس کی ڈگری کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا تھا، یہ تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے۔ تو عمل، رزق، اور اس کے بعد اس کے موت کی مدت، یعنی دنیا میں رہنے کی مدت، وہ کب تک زندہ رہے گا، کب تک اس کی سانسیں چلتی رہے گی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز کہ یہ انسان بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اب بدبخت کون؟ جو اللہ کا نافرمان ہو۔ سعادت مند کون؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ تو فرشتہ آ کر کے یہ کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ 4 کام وہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بنا دیتا ہے۔ کسی کی صورت اگر ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اس سے کیوں نفرت کریں؟ یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کسی کی ناک اگر چھوٹی ہے تو کیوں نفرت کرنا کسی سے؟ کسی کے چہرے پر بھاگ نہیں ہے تو کیوں نفرت کرنا کسی سے؟ کسی کے کان اگر بڑے ہیں تو کیوں نفرت کرنا کسی سے؟ یہ ہمارا تمہارا فیصلہ نہیں ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں، یہ تو ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ جسے چاہے جیسا بنا دے۔ اور بلکہ ہم نے دنیا میں تو ایسا بھی دیکھا ہے معاملہ کہ وہ لوگ
جو کسی کو نام رکھتے تھے نا کہ وہ دیکھو وہ گڈھا آ گیا، وہ دیکھو وہ لنگڑا آ گیا، وہ دیکھو اس کے بچے کی ناک کیسی ہے، وہ دیکھو وہ کالا آ گیا، جو لوگ کسی کے بچوں کو نام رکھتے تھے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے پھر انہیں ویسی ہی اولاد عطا کی۔ تو جو عیب ہم دوسروں میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے خون میں وہ عیب نہ شامل ہو جائے، اس لیے اللہ کی جو رضا ہے اس پر راضی رہنا، کسی کے خلاف کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، پھر کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو، اچھی ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا خوبصورت ہو، تو کاجو بادام کھلا لینے سے تو کوئی خوبصورت نہیں پیدا ہو جاتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیٹا جو ہو وہ جسموں میں، قدم میں، قامت میں اچھا ہو، تو یہ ہمارے کرنے سے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم خوبصورت بچہ حاصل کریں، چاہتے ہو اچھی اولاد ملے، تو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہیں ویسی نعمتیں عطا کر دے گا۔ اور پھر کیا کہا؟ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔